بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام یا علی مدد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے کچھ احادیث مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ کامیاب ہیں اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جنت اور دوزخ تقسیم کریں گے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ آپ کے سامنے احادیث کتاب بشارت المصطفیٰ سے لے کر حاضر ہوں۔ حدیث نمبر 36 ہے اس کتاب میں، صفحہ نمبر 114 پر، کہ قیامت میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شیعان علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کامیاب ہیں۔ اور یہ اصل مصدر انہوں نے لیا اعمالی صدوق سے، صفحہ نمبر 295 سے، یعنی قیامت کے دن کسی اور کے شیعہ نہیں، صرف شیعان علی ہی کامیاب ہیں، اور کوئی غیر کے شیعہ نہیں، صرف شیعان علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کامیاب ہیں۔ اگر آپ کسی غیر کے شیعہ ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اگر آپ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ ہیں اور آپ نے اس میں کوئی اپنے شرک نہیں کیا، علی کی ولایت میں کسی کو شریک نہیں کیا، آپ علی کے شیعہ ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اور اگلی حدیث، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جنت و دوزخ تقسیم کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ کو ایک نور کی سواری پر لایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نور کی سواری پر لایا جائے گا، جبکہ آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر تاج ہوگا اور جس سے نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی۔ قریب ہے کہ اہل موقف کی آنکھیں چندھیا جائیں۔ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے اسے جنت میں داخل ہے، اور اسے جنت میں داخل کر، اور تیرے ساتھ جو بغض رکھتا ہے اسے جہنم میں داخل کر، اور تو علی علیہ الصلوۃ والسلام قسیم الجنت والنار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ اور اگلی حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فلاں کو نہیں دیکھا کہ وہ شخص تھوڑے سے سامان کے ساتھ سمندر میں چین کی طرف روانہ ہو گیا ہے، جس نے بہت جلدی راستہ طے کیا اور بہت غنیمت حاصل کی، یہاں تک کہ اس کے دوستوں اور قریبیوں نے اس سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا مال جس قدر زیادہ ہوگا اس مقدار سے صاحب مال مصیبت میں گرفتار ہوگا، یعنی حساب کتاب دے گا۔ لہٰذا مالداروں پر رشک نہ کرو سوائے ان مالداروں کے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور لیکن میں تمہیں کیا اس کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں سے مال کے اعتبار سے کم ہے، یعنی ظاہری مال کے اعتبار سے کم ہے، اور غنیمت کے حوالے سے بہت بڑا، جو اس نے خیرات کی ہے وہ رحمان کے عرش کے خزانوں میں محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اس نے خیرات کی ہے وہ رحمان کے عرش کے خزانوں میں محفوظ ہے۔ سب نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں ان کے بارے میں جو ایسی خیرات کرتے ہیں کہ جو رحمان کے عرش کے خزانوں میں محفوظ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آنے والے شخص کی طرف دیکھو۔ ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری جو صاحب مصیبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص آج کے دن خیرات و طاعات میں سب سے بلند درجے پر ہے۔ اگر اس کی خیرات کو تمام اہل اسماء و ارض پر تقسیم کی جائے تو ان کا کم از کم اور
آگے کافی یہ اس کی طویل حدیث ہے، لیکن میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں جہاں پر مولا علی کا ذکر ہے۔ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف نگاہ ڈال کر اصحاب اس کی طرف بڑھے اور اس سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیرے بارے میں بشارت دی ہے اس پر تمہیں مبارک ہو، تو نے آج کیا کام انجام دیا کہ تیرے لیے، یعنی وہ کس طرح وہ انصاری آیا، وہ کس طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو کہہ رہے ہیں کہ خیرات و طاعت میں سب سے بلند ہے۔ تو اس صحابی پوچھ رہے ہیں کہ تو نے کیا کام دیا، انجام دیا جو ایسی بشارت تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ تو اس قدر ثواب لکھ دیا گیا۔ اس مرد نے کہا، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور میں اپنی ایک حاجت پوری کرنا چاہتا تھا، میں نے اس میں سستی کی اور مجھے ڈر تھا کہ حاجت پوری نہ ہوگی، تو میں نے اپنے آپ سے کہا میں اس کو پورا کر لوں گا۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف نگاہ ڈال کر، یعنی وہ کہہ رہا ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما رہے ہیں کہ آج کے دن خیرات و طاعت میں یہ انصاری سب سے بلند ہے، وہ کیا جب صحابہ نے پوچھا کہ کس طرح تجھے یہ بلندی ملی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر سے نکلا تو میں ایک حاجت پوری کرنا چاہ رہا تھا، میں سستی مجھ پہ تھی، میں ڈر تھا کہ حاجت پوری نہ ہوگی، تو اپنے آپ کو میں نے کیا کہا کہ میں یہ حاجت پوری کر لوں گا، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف نگاہ ڈال کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو وہ اس کو بلندی ملی ہے خیرات و طاعت میں، اتنی بلند درجہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں یہ کہا، تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے کہا کہ میں اپنی جو حاجات ہے نا وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف نگاہ ڈال کر حاصل کر لوں گا، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ، اب اس نے یہ گفتگو تمام کیا تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اے اللہ کے بندے، تو چاہتا تھا کہ جائے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے کے لیے دینار کمائے، مگر وہ تیرے ہاتھ سے نکل گئے اور تو نے وہ پورے کر لیے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نظر کرنے سے۔ اللہ اکبر، جبکہ تو اس کے ساتھ محبت کرنے والا اور ان کی فضیلت پر اعتقاد رکھنے والا ہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے اگر تیرے پاس پوری دنیا سرخ سونا بن جاتی اور تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، اور تو شفاعت کرے گا اتنی تعداد میں جتنی سانس تو نے راستے میں چلتے ہوئے لی، اور ہر سانس کے بدلے 1000 گناہ گار کے جن کے لیے اللہ نے جہنم لکھ دی، وہ تیری شفاعت سے جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نظر ڈالنے سے اس نے نیت کی کہ میری جو حاجت یہ ہے یہ پوری ہو جائے گی، میں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے جو کمانے جا رہا ہوں، دینار حاصل کرنے جا رہا ہوں، مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے، مگر میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نظر ڈالوں گا تو یہ حاجت پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، بے شک تو جا رہا تھا، تیرے سے یہ مشکل تھا کہ تو دینار ایسے اکٹھے کرے کہ اپنے اولاد کے نان نفع کے لیے، لیکن کیا ہوا، تو نے یہ جو نیت کیا اس کی وجہ سے تجھے یہ بلندی ملی ہے، اور تو نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جو کہ بھئی مجھے اس سے مل جائے گی، حاجت میری پوری ہو جائے گی، یہ جو تو نے نیت کی اس کی وجہ سے تیری حاجت پوری ہوئی۔ اب تو جتنی تو نے راستے پہ جو ہے نا چلا ہے، جتنا راستہ تو نے، اور ہر سانس کے بدلے جو ہے نا اس راستے پر 1000 گناہ گار کی شفاعت ہوگی، اور اللہ نے جن کے لیے جہنم لکھ دی ہوگی، اللہ اکبر، وہ تیری شفاعت سے جہنم کے ایندھن سے آزاد ہو جائیں گے۔ اب یہ عمالی صدوق سے انہوں نے یہ روایت لیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہ۔ مومنین کرام، جب بھی آپ کسی نیت سے گھر سے نکلیں اور آپ کے لیے وہ کچھ بھی ایسی چیز حاصل کرنا مشکل ہو جائے تو اس پہ عمل کریں کہ آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اللہ کا چہرہ ہے اس کی نسبت سے آپ نیت کریں کہ مجھے یہ میری حاجت پوری ہوگی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبت سے، ان کے وسیلے سے، تو آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، ضرور ہوں گی۔ اور یہ بھی دلیل ہے یا علی مدد کی،
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔